پہلی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر بابر احمد صاحب ہیں، شہناز عامر ہیں اور ایکسپرٹ ہیں لیگل میٹرز میں، اور مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیسوں میں ان کا مشہور ہوں. آج اعتماد میرے اوپر تقریباً اس وقت 28 کے قریب ایف آئی آرز ہیں، اور اس میں یا آپ چارجز دیکھیں تو یہ تقریباً میرا خیال ہے 90 یا 95 سے بھی اوپر اس وقت چلے گئے ہیں. اور یہاں پہ مختلف قتل سے لے کے اٹیمپٹڈ مرڈر، دہشت گردی کے جو آپ سوچ سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، لاہور، میاں والی، اسلام آباد، راولپنڈی، ان اٹک، ان ساری جگہوں میں، حضروں میں میں ایک ہی وقت، ایک ہی دن ہر جگہوں میں موجود تھا. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی تھی یا اڑن تشتری تھی یا وہ کیسے میں کر سکتا تھا. تو یہ اس کیس کی، ان کیسوں کی نوعیت ہے. ٹوٹل بوگس کیسز ہیں اور ان کو ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی رب العزت پہ ہمارا بھروسہ ہے، اور ہماری پارٹی جو ہے وہ ہمارے جتنے ورکرز ہیں ان کو باہر نکالنے کی ہماری کوشش ہوگی. ہمارے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صاحب، چودھری شجاعت، اپنا چودھری پرویز الہی صاحب، اور ہمارے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ہماری خواتین، ہمارے مرد حضرات جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، سب ورکرز کو ہم نے نکالنا ہے. یہ ہمارا نصب العین، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور وہ ہم لوگ کریں گے. اور قومی اسمبلی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سیشنز میں ہو رہے، ہم لوگوں کا یہی نصب العین ہے کہ جلد سے جلد ہمارے لیڈر باہر نکلیں، اور وہی ہمارا ٹارگٹ ہوگا. اور ہم لوگ عوام کی امنگوں کو عین مطابق قومی اسمبلی میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، جس کا میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز پہ یہ اعزاز بخشا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے عوام کی ہم لوگ وہاں پہ صحیح ترجمانی کر سکیں. میں وہ تھے جو لنڈن پلان کے ذریعے سے نواز شریف اینڈ کمپنی کے اوپر ختم کیے گئے. یہ مقدمے نہیں ہے، یہ ساری سیاست ہے، اور سیاست کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ سیاست ہمارے بہاف پہ 25 کروڑ لوگ کھڑے ہو گئے. پی ٹی آئی اور ہم سارے پیچھے لے گئے، قوم آگے نکل گئی ہم سے، اور قوم نے اپنا فیصلہ دیا ہے 8 فیبروری کو. اور ہماری جو اصل جنگ ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فوری طور پہ بوگس مقدمات ختم ہوں اور وہ واپس باہر آئیں، اور پھر وہ سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ سب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اور دوسری جو ہماری جنگ ہے وہ یہ ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ کی فوری طور پہ واپسی کرائیں. اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک حصہ جس پہ آپ نے مجھے سوال کیا، جو کیس ہے پینڈنگ ہے اس وقت لارجر بینچ آف 5 رکنی، جس کے پاس میں پیش ہوا تھا کل، اور اسٹے آرڈر ہے اس وقت تک ہمارا. اب یہ جو صدر کا الیکشن ہے، کیا ہم اس کو رکوانا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ صدر کا الیکشن نہیں ہے، اس لیے کہ 93 سیٹیں پاکستان کی جو الیکٹرل کالج ہے صدر کا، وہ 4 پروونشل اسمبلیاں ہیں، ایک قومی اسمبلی ہے 5ویں، اور 6 سینٹ آف پاکستان ہے. 93 ممبرز، یہ تقریباً 1/3 بنتا ہے. اگر وہاں سے وہ فارغ کر دیے جائیں تو وہ کیا الیکشن ہوگا، یا وہ کوئی سلیکشن ہوگی، یا وہ بھرتی ہوگی کسی محکمے کی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر، وہ گورنمنٹ فرضی گورنمنٹ ہے، نقلی گورنمنٹ ہے، اصلی مینڈیٹ کے اوپر نہیں، بلکہ وہ سارا ٹبر 115 کا وہ کیس بھی میں نے لڑا تھا شہزادہ گستاصب کا، آپ نے دیکھا، وہ سارے کا سارا رزلٹ ویسا ہی ہے. سب جگہ ان کو شکست ہوئی ہوئی ہے. اس لیے جو ہمارا تیسرا نصب العین ہے، اس ملک میں استحکام کی ضرورت ہے، اور استحکام کانسٹیٹیوشنل رول آف لا، ڈیموکریسی کے ذریعے آ سکتا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاناما کیس کے وقت بھی جنہوں نے فوراً مٹھائی کے ڈبے ایڈوانس لے کے بانٹے تھے، آج کل وہ مٹھائی کی دکانوں پہ جاتے ہوئے شرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ پتہ ہے